السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 5 اور چھٹا پارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا وہ یہی قتل تھا جس کا ذکر آج کے رکوع میں ہم اور آپ پڑھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو اس زمین پر پہلا قتل ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، اور یہ قتل کیوں ہوا تھا، قتل کی کیا سزا ہونا چاہیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور قتل کرنا، ایک کسی کی جان لینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، اس کی سزا دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کتنی خطرناک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو حضرت آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے کھنکتی مٹی سے بنایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پن محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا، یہ دونوں ہو گئے میاں بیوی۔ اب انسانی دنیا کی شروعات تھی، زمین پر آ گئے حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام۔ اب انسانی نسل آگے کیسے بڑھے؟ تو ہر پیغمبر کے ٹائم میں شریعتیں بدلتی رہی ہیں۔ جیسے ہمارے ہر ملک کے آپ اگر قانون کو دیکھیں گے تو 50 سال پہلے کچھ اور قانون تھا، 50 سال کے بعد کچھ اور قانون دیکھیں گے آپ، ہم اور آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں، 50 سال پہلے ہمارے گھر کا نظام کچھ اور ہوتا ہے، اور 50 سال کے بعد کچھ اور نظام ہوتا ہے۔ اس وقت جو سیٹ اپ ہمارے گھروں میں چل رہا ہے 50 سال پہلے وہ نہیں تھا۔ تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اب نہیں ہو سکتی، وہ اسی ٹائم کے لیے تھیں، اسی لیے پیغمبر آتے گئے، شریعتیں جو ہیں نا وہ بدلتی رہیں۔ ایک ہی ٹائم میں، ایک پیغمبر کے ٹائم میں کوئی چیز حرام ہے، بعد میں وہ حلال ہے، ایک ہی ٹائم میں وہ چیز حرام ہے، بعد میں حلال ہو گئی، انسانوں کی ضرورت کے حساب سے۔ جیسے ڈاکٹر دو لوگوں کو فیور آ رہا ہے، ایک آدمی کو دوا کچھ اور دے رہا ہے، اس کو پرہیز کرنے کے لیے کچھ اور بتا رہا ہے، دوسرے کو پرہیز کرنے کے لیے کچھ اور بتا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت انسانوں پر ضابطے اور قانون کو بدلتا رہتا تھا۔ اب شریعت مکمل ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب قیامت تک نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی، اب شریعت مکمل ہو گئی۔ جیسے گھر بن کر تیار ہو جاتا ہے نا، تو اب وہی رہتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، دونوں کو زمین پر اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب انسانی نسل کو چلنا تھا، اب انسانی نسل کیسے چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون تھا کہ ہر بار میں جو ہے نا 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ون ٹائم میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، سنگل بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر اگلے بار میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو ایسے ہر بار 2 بچے پیدا ہوتے تھے حضرت آدم حضرت حوا سے۔ اور اللہ نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ ایک ساتھ جو بچے 2 پیدا ہو رہے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ بعد میں جو 2 پیدا ہوں گے تو پہلے والا لڑکا اور دوسری والی لڑکی کا آپس میں نکاح ہو جائے گا، اور پہلی والی لڑکی اور دوسرا والا لڑکا اس کا آپس میں نکاح ہو جائے گا، کیونکہ انسانی نسل کی شروعات تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رشتوں کو حرام قرار دیا تھا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھے۔ مان لیجئے ایک ہی ساتھ لڑکا لڑکی پیدا ہوئے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اگلی بار جو 2 بچے پیدا ہوں گے تو ان دونوں کا ان سے نکاح ہو جائے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو آگے بڑھایا۔ اب ہوا کیا کہ قابیل یہ بڑا بھائی تھا، تو اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اگلی بار پھر 2 بچے پیدا ہوئے، حابیل اور اس کی بہن۔
تو حابیل کی جو بہن تھی وہ تھوڑی سی بدصورت تھی اور قابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی. تو اصول کے تحت قابیل کی بہن کی جو شادی تھی وہ کس سے ہونی تھی؟ حابیل کے ساتھ. اور حابیل کی جو بہن تھی اس کی بہن کی شادی کس سے ہونی تھی؟ قابیل کی بہن کے ساتھ. یہی تو اصول تھا نا, کیونکہ ایک ساتھ جو 2 بچے پیدا ہوئے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اصول تھا, کیونکہ انسانی جو نظام ہے, انسانی جو نسل ہے وہ آگے چلنی تھی. اب قابیل جو تھا نا وہ اس پر اڑ گیا کہ مجھے تو اس خوبصورت والی سے کرنی ہے شادی. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارے لیے حرام ہے, یہ حلال نہیں ہے, تمہارے لیے وہی حلال ہے. قابیل یہ چاہتا تھا کہ خوبصورت والی سے میرا ہو اور حابیل کا جو ہے نا اسی سے ہو جائے, تو یہ تو جائز ہی نہیں تھا اس کے لیے. اس پر وہ ضد کر کے بیٹھ گیا تھا اور اپنے بھائی سے, جو اس کا بھائی تھا حابیل, اس سے جلنے لگا, اس سے کڑنے لگا. یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت آدم نے کہا اچھا ایسا کرو, تم دونوں قربانی پیش کرو. نہیں مان رہے نا تم, تو قربانی اللہ کے راہ میں پیش کرو. اور اس وقت قربانی پیش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے طریقے سے ڈیفرنٹ تھا. اچھا اس میں آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا پہلی بار میں, لیکن دیکھو جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں. ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ لو, اب لائٹیں لگی ہوئی ہیں کہ رائٹ والا لیفٹ پہ آ کے گاڑی نہیں چلا سکتا, لیفٹ والا رائٹ پہ جا کے گاڑی نہیں چلا سکتا. لیکن آپ 20 سال 50 سال پہلے چلے جاؤ تو ایسا کوئی قانون نہیں تھا, سب ایک ہی طرف گاڑی چلا رہے ہوتے تھے. لیکن اب ڈیوائڈنگ ہو گئی کہ لیفٹ والا رائٹ میں نہیں آئے گا, رائٹ والا لیفٹ میں نہیں آئے گا. حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا. لائٹس لگ گئی ہیں, کتنے رولز اینڈ ریگولیشن آ گئے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو آگے چلانا تھا, انسانی نسل کو آگے چلانا تھا, تو اس طرح کے احکام تھے. اب انسانی نسل آلریڈی اتنی پھیل گئی, آخری پیغمبر بھی آ گئے, اب شریعت مکمل ہو گئی. اب جو حرام ہے وہ حرام ہے, اب جو حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا, یہ مانا نہیں قابیل. تو پھر یہ طے ہوا کہ اچھا ہم قربانی پیش کریں گے. تو ہمارے ہاں اس ٹائم جو قربانی کیسے ہوتی ہے, جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی قربانی کا جانور ہو یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہو, وہ پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور ایک آسمان سے بجلی آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی اس کو وہ اچک کر لے جاتی تھی. قابیل جو تھا نا یہ کھیتی باڑی کرتا تھا, اور حابیل جو تھا نا اس کے پاس جانور تھے. تو حابیل تو جانور لے کے آیا, قابیل جو ہے نا کھیتی باڑی میں سے جو روکا سوکھا اس کی کھیتی کا سامان تھا وہ لے کر آیا, اور دونوں نے اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. آسمان سے بجلی آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا. تو اس طرح سے اللہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو تو قابیل کہہ رہا ہے نا کہ نہیں میں تو خوبصورت والی سے کروں گا, جو تیرے لیے حلال نہیں ہے اس سے تو نکاح کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ غلط ہے. تو قابیل کی جو ہے نا وہ دشمنی اور بڑھتی چلی گئی, اندر اندر وہ اور جلتا رہا حابیل سے, اور اس کا جلن بڑھتا چلا گیا. اس نے دھمکی بھی دی اپنے بھائی کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, دیکھ. تو حابیل نے یہی کہا کہ قتل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, تم کیوں قتل کر کے ظلم کرو گے, آخرت بھی برباد دنیا بھی برباد, ایسا مت کرو, یہ غلط ہے. لیکن یہ مانا نہیں. ایک دن کیا ہوا کہ یہ حابیل کے پاس جا رہا تھا, اس نے اپنی چھری بھی ہاتھ میں لے لی اور یہ سوچ کر کہ اب موقع ملے گا اس کو میں نپٹا دوں گا. اس نے جا کے جو ہے نا دیکھا کہ حابیل کے پاس ابھی میرے پاس موقع ہے حابیل کو قتل کرنے کا. اس نے وہ چھری حابیل کے پیٹ میں گھسا دی اور اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اب یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو دفن کیسے کروں, اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں, مطلب اب یہ لاش ہے, اس لاش کا میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور یہ سکھانے کے لیے کہ دیکھو دفن ہونا ہے. تو یہ پہلا قتل تھا اس زمین کا, اور دفن کرنے کا یہ پہلا طریقہ تھا. تو کوے نے آ کے زمین کھودی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قابیل کو یہ بھی سمجھایا کہ جب تو نے قتل کر دیا اب دفن بھی کر. تو دفن کا طریقہ وہاں سے چلا. تو پتہ ہی چلا کہ دفن کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, جلانے کا طریقہ یہ نہیں ہے شروع سے, بلکہ دفن کرنے کا طریقہ ہے. اور دفن کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. جلانے میں تو باڈی کی بے حرمتی ہے اور اس سے کتنے نقصانات ہیں وہ الگ. تو اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. چلیے اب یہ مختصر جب آپ واقعہ سمجھ گئے, قرآن کی آیتوں کو اب ترجمے سے آپ خود سمجھ لو گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ,
اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ. کن کے سامنے؟ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، تاکہ ان کی عقل ٹھکانے لگے کہ قرآن اتنے پرانے واقعات کو بیان کر رہا ہے. یہ پیغمبر تو امی ہیں، ان کو کیسے پتہ چل رہا ہے یہ سب؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی. سمجھ گئے نا؟ قابیل نے اور حابیل میں آپس میں جھگڑا ہوا تھا نکاح کو لے کر. حابیل تو شریعت پر عمل کرنا چاہ رہا تھا، قابیل اپنے نفس کی خواہش کے مطابق نکاح کرنا چاہ رہا تھا. نکاح کیا وہ حرام کاری ہوتی؟ وہ تو پھر ان دونوں نے قربانی پیش کی. وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا. قال لأقتلنک، اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنک، تو اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقین، پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہیں. اس نے یہ بات کہی کہ بھئی اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. تو اگر اللہ سے ڈر تیری قربانی قبول ہو جاتی، لیکن تو حرام کرنا چاہ رہا ہے نا، تو تیری قربانی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ دیکھیے. وَتْلُو، اور اے پیغمبر آپ سنائیے، علیہم ان کے سامنے، نبأ ابنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، بالحق بالکل صحیح. اذ، جب قربا انہوں نے پیش کی، قرباناً قربانی، فتقبلا تو قبول کر لی گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی طرف سے، ولم یتقبل اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر دوسرے کی طرف سے. قال، تو اس نے کہا، لأقتلنک میں تجھے ضرور قتل کروں گا. قال، تو پہلے والے نے کہا، انما بے شک، یتقبل اللہ اللہ قبول کرتا ہے، من المتقین متقیوں کی قربانی کو. آگے دیکھیے، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. حابیل نے یہ کہا کہ تم مجھے اگر قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں تمہارے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اوپر ظلم کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کروں یا میں تم سے کسی چیز کا بدلہ لوں. تم اگر یہ حرکت کرو گے تو دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے. یہ حابیل نے قابیل سے کہا. دیکھیں، لائم، اگر بسطتا تم بڑھاؤ گے، الیہ میری طرف، یدکا اپنے ہاتھ کو، یعنی اگر تم میرے اوپر ظلم کرو گے، لتقتلنی تاکہ تم مجھے قتل کرو، ما انا تو میں، بباسطی نہیں بڑھاؤں گا، یدیا اپنے ہاتھ کو، الیک تمہاری طرف، لاقتلک تاکہ میں تمہیں قتل کروں، یعنی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں سوچوں گا. انی بے شک میں، اخاف اللہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، رب العالمین جو رب العالمین ہے. انی بے شک میں، اريد چاہتا ہوں، ان تبوء کہ تم پکڑے جاؤ، باسمی میرے گناہ کی وجہ سے بھی، کہ تم اپنے میرے گناہ کی وجہ سے بھی، واسمک اور اپنے گناہ کی وجہ سے بھی. اپنا گناہ کون سا؟ کہ تم میرے اوپر ظلم کر رہے ہو. دوسرا، تم مجھے قتل کر کے میرا گناہ بھی اپنے اوپر لے لو گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ. اچھا، دونوں کے گناہ کیسے؟ مطلب کہ جب ایک تو ظلم کا گناہ کہ تم کسی پر ظلم کر رہے ہو، دوسرا جب تم نے کسی کو قتل کیا تو تم نے اور بڑا گناہ کر دیا. تو حابیل نے کیا کہا کہ تم پکڑے جاؤ میرے اور اپنے گناہ کی وجہ سے، فتکون تو تم ہو جاؤ گے، من اصحاب النار جہنم والوں میں.
وذالک اور یہی جزاء الظالمین ظالموں کا بدلہ ہے۔ آگے دیکھیے فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا، بد نصیبوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، یعنی جب اس نے قتل کر دیا اس کو سمجھ نہیں آ رہا اس لاش کا میں کروں کیا، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اور جب تو یہ مرنے کا پہلا واقعہ تھا انسانی تاریخ کا، تو یہ قابیل نے دیکھا، وہ ٹینشن میں کہ میں اس کی لاش کا کیا کروں، اسے مردے کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود کر کسی مردے کو دفن کر رہا تھا، اپنی چونچ سے زمین کھود رہا تھا، پھر ایک دوسرے پرندے کو دفن کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم پڑا اور اس کو افسوس بھی ہوا کہ ارے یار یہ اتنا آسان طریقہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یعنی افسوس نالائق کو اس پر تو ہو رہا تھا کہ پرندے والی چیز میرے سمجھ میں کیوں نہیں آئی، اس پر افسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا اور توبہ کر لوں، ڈھیٹ تھا نا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے فبعث اللہ، اچھا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، فطوعت تو آمادہ کر دیا، لہو اس کو، نفسہ اس کے نفس نے، قتل اخی اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، فقتلہ تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا، فاصبح تو وہ ہو گیا من الخاسرین نامرادوں میں سے۔ فبعث اللہ پھر اللہ نے بھیجا، غراباً ایک کوا، یبحث جو کھود رہا تھا، فی الارض زمین کو، لیریہ تاکہ وہ اس کو دکھائے، کیا دکھائے، کیف یواری کہ وہ کیسے چھپائے، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش کو۔ یہ پورا واقعہ ہو گیا۔ آگے دیکھیے قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، یہ دیکھ کر وہ بولا، کون بولا، قابیل جو قاتل تھا، ہائے افسوس کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا، فاصبح من النادمین تو وہ بعد میں بڑا شرمندہ ہوا۔ نالائق اس پہ شرمندہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے نا بعض دفعہ چھوٹی سی چیز کوئی چھوٹا سا بچہ ہمیں سکھا دے تو ہم ارے یار بچے نے ہماری بات سکھا دی، تو اس پہ تو نالائق شرمندہ ہو رہا ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد اتنا بڑا گناہ کر دیا، اپنی آخرت برباد کر لی، شریعت کے حکم کو توڑ دیا، اس پہ شرمندہ نہیں ہو رہا ہے۔ قال وہ بولا یہ دیکھ کر، یا ویلتا ہائے افسوس، اعجزت کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں عاجز تھا، ان اکونا کہ میں ہوں، مثل هذا الغراب اس کوے کی طرح، یعنی اس کوے جیسا بھی میں نہیں ہوں یار، اس میں اتنی سمجھ ہے، فاواری کہ میں چھپا دیتا، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش، فاصبح تو وہ ہوا من النادمین بڑا شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ آگے دیکھیے اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر کے یہ بتا رہا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ فساد پھیلانا، ظلم کرنا، انسانوں کی زندگی میں بے سکونی پیدا کرنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور پوری دنیا کو قرآن نے یہ پیغام دیا کہ ایک انسان کو مارنا بغیر کسی وجہ کے یہ پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا یہ پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ جو لوگ قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں تو مارنے کی، کاٹنے کی، بے قصوروں کو مارنے کی، یہ سب الزام ہے وہ قرآن پر، ورنہ قرآن مجید کی ایسی خوبصورت آیت پوری دنیا کی کسی کتاب میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ کیا فرماتا ہے اللہ، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا، یعنی قتل اتنا خراب ہے اور قتل وغیرہ یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو
اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور قرآن میں لا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات بتا دی کہ دیکھو ظلم، زیادتی، فساد، کسی انسان کی جان لینا یہ بہت خراب چیز ہے۔ چلیے دیکھیے، من اجل ذالک، اسی واقعے کی وجہ سے، اسی وجہ سے کتبنا، ہم نے لکھ دیا تھا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، یہ بات، من قتل، کہ جو کسی کو قتل کرے، نفسن، کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے میں، یعنی کوئی وجہ نہ ہو اس کی، او فساد، یا وہ فساد پھیلائے، فی الارض، زمین میں۔ اب دیکھو قرآن تو فساد تک کو منع کر رہا ہے، لیکن اعتراض کرنے والے قرآن مجید پر، قرآن مجید کو جو ہے نا وہ غلط طرح لوگوں کے سامنے دکھانے والے، جیسے ہمارے ملک میں بھی یہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے آتنکوادی بنتے ہیں۔ ارے بھیا دیکھو قرآن مجید کی کیا تعلیم ہے، دیکھو ذرا آنکھیں کھول کے۔ یا وہ فساد پھیلائے زمین میں، فَكَأَنَّمَا، تو وہ ایسا ہے، قتل الناس، کہ اس نے قتل کر دیا، جميعا، سارے انسانوں کو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جو کسی انسان کی جان بچائے، فَكَأَنَّمَا، تو وہ ایسا ہے، أَحْيَا النَّاسَ، جیسے اس نے جان بچائی، جميعا، تمام انسانوں کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور آ گئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، ثم، پھر، ان، بے شک، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سارے لوگ، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، زیادتیاں کرتے ہی رہتے ہیں۔ یعنی پیغمبر آ گئے، قرآن مجید میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں اللہ نے اتنے کھلے کھلے طور پر صحیح غلط کو بیان کر دیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ اب جیسے حابیل اور قابیل کو ہی دیکھ لو آپ، قابیل کے ابا حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے قربانی قبول ہو رہی ہے، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، لیکن نالائق مان ہی نہیں رہا ہے، فساد پھیلاتا پھر رہا ہے۔ دیکھیے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ سزا بھی کوئی عام لوگ نہیں دیں گے، بلکہ وقت کا جو پرائم منسٹر ہوگا، جو حاکم ہوگا، جو ذمہ دار لوگ ہوں گے، جن کو حکومتی عہدے ملے ہوں گے، وہ قاضیوں کی اور تمام گواہ موجود ہوں گے، پورا مقدمہ ثابت ہو جائے گا، تب یہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ عام لوگوں کو نہیں دینی ہے، بلکہ قاضی جو اس وقت کا ہوگا اور تمام جو قانونی کارروائیاں ہوں گی وہ پوری ہونے کے بعد تب سزا ملے گی۔ سزا کیا ہوگی؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور اس کو لوٹ بھی لیا تو قتل کی سزا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے، یا کسی نے زمین میں فساد مچایا، کسی کو لوٹ لیا تو لوٹنے کی سزا کہ اس کو جو ہے نا یا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اور دوسرے سمت سے پیر کاٹ دیا جائے۔ یہ سزائیں سخت اس لیے ہیں تاکہ لوگ جرم کرنے سے، جو مجرم ہے نا وہ جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، انما، بے شک، جزاء الذین، ان لوگوں کی سزا، یحاربون، جو لڑائی لڑتے ہیں اللہ سے، ورسول، اور اس کے رسول سے، ویسعون، اور پھیلاتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساداً، فساد کو۔ کیا سزا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع، یا ان کے کاٹ دیے جائیں، ایدیہم، ہاتھوں کو، وارجلہم، اور ان کے پیروں کو، من خلاف، دوسری سمت سے، یعنی ایک ہاتھ ایک پیر۔ لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہے، جو جرم اس نے کیا ہے اس جرم کو دیکھتے ہوئے قاضی وقت جو ہوگا، جو حکومت کے لوگ ہوں گے،
گواہوں کی موجودگی میں پورے ثبوت جب ثابت ہو جائیں گے، پورا مقدمہ لڑا جائے گا، اس کے بعد جب جرم ثابت ہو جائے گا تب یہ سزائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ او ینفو، یا اس کو بھگا دیا جائے، من الارض، زمین سے، یعنی اس کو ملک سے دربدر کر دیا جائے یا اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ ذالک، یہ ان کے لیے خزی، رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں کیا ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کر لیں تو عذاب بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ مان لیجیے کوئی چور اور ڈاکو ہے، وہ پہلے ہی توبہ کر رہا ہے، توبہ کر لے پکڑے جانے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جو توبہ کر لیں، من قبل، اس سے پہلے، یعنی پکڑے جانے سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم ان پر قابو پالو، علیہم، ان پر، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ الحمدللہ 5واں رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اب روزانہ ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔